السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہو آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک پیاری سی حدیث کے بارے میں جو جامع الفوائد سے لی گئی ہے۔ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا کھانا حرام اور لینا حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ خود پاک ہیں اور پاک ہی مال قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا، اور کلام پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ ترجمہ: اے رسولو، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، ہمارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، لیکن اس کا کھانا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتی ہے کہ مسلمانوں کی دعا کیوں قبول نہیں ہوتی، یعنی یہ ہم سب ہی سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا ہے کہ ہم جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور پہنتے ہیں، کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ اور جو مسلمان یہ سوچتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا اندازہ اس حدیث سے کیا جا سکتا ہے۔ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا کو قبول کر لیتے ہیں، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے۔ اسی لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو، ان کو چاہیے کہ حرام سے اپنی حفاظت کریں اور حلال کمائیں، حلال کھائیں اور حلال ہی پہنیں۔ اور ایسا ہم میں سے کوئی بھی نہیں جو یہ چاہے کہ ہماری دعا قبول نہ ہو۔ اسی لیے ہمیں اپنی حالت پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔